بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیوب گری وسائٹ کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آج آپ کی خدمت میں ماہ شعبان میں دولت کی تسبیح کا عمل لے کر آئی ہوں۔ آج کی جو تسبیح ہے، آج کا جو عمل ہے، انتہائی مشرف عمل ہے، جو کہ سورہ کوثر کا عمل ہے، جو کہ آپ نے نماز ظہر کے بعد کرنا ہے۔ یہ جو عمل ہے نماز ظہر کے بعد کا عمل ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس عمل کی برکت سے اللہ پاک آپ کو اتنا عطا کریں گے، آپ کی کوئی بھی حاجت، آپ کی کوئی بھی مراد ادھوری نہیں رہے گی۔ شعبان کا جو مہینہ ہے برکت و رحمتوں والا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں کی گئی کوئی بھی دعا رد نہیں ہوتی، لہٰذا آپ اللہ تعالیٰ سے کچھ پانا چاہتے ہیں، آپ کی کچھ امیدیں ہیں، حسرتیں ہیں، مرادیں ہیں، آپ کہتے ہیں کہ اللہ پاک پوری کر دیں، تو اس معزز مہینے کی برکت سے آپ اللہ تعالیٰ سے جو مانگیں گے، آپ کی جھولی اللہ پاک خالی نہیں چھوڑیں گے، آپ کو عطا کریں گے۔ آج کا جو قایا پلٹ عمل ہے سورہ کوثر کا عمل ہے، جو کہ آپ نے نماز ظہر کے بعد کرنا ہے۔ اس سے پہلے آج کے عمل کی طرف بڑھیں، میری آپ سے گزارش ہے جیوب گری وسائٹ کو سبسکرائب کر دیں، اس ویڈیو کو لائک کر دیں، اور اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی سے 4 نام لازمی کمنٹ کریں۔ میرے کچھ بہن بھائی جو زندگی سے بہت مایوس ہو چکے ہیں، جن کے زندگی میں حسرتیں ہیں، امیدیں ہیں، مرادیں ہیں، جو کہ پوری نہیں ہو رہی، ان کو ہر طرف سے پریشانی کا سامنا ہے، وہ زندگی سے اکتا چکے ہیں، مالی حالات کی وجہ سے، کاروبار کی وجہ سے، بچوں کی وجہ سے۔ اگر چاہتے ہیں کہ اللہ پاک ماہ شعبان کے اس مہینے میں ان کے لیے معجزات کر دے، تو یہ عمل لازمی کریں۔ آج کا جو عمل ہے سورہ کوثر کا عمل ہے۔ سورہ کوثر کی فضیلت کے بارے میں آپ جانتے ہیں، یہ قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورہ ہے، اور اپنے اندر اتنے زیادہ فضائل اور برکتیں سموئی ہوئی ہے۔ جس گھر میں سورہ کی تلاوت کی جاتی ہے، اس گھر میں اللہ پاک کبھی بھی رزق کی تنگی نہیں آنے دیتے، اس گھر کی اللہ پاک ایک ایک بندے کو جو ہے غنی کر دیتے ہیں۔ لہٰذا آپ بھی کوشش کریں کہ اس میں برکتوں و فضیلتوں والے مہینے میں اللہ تعالیٰ سے مانگیں آپ کی جو بھی مراد ہے۔ عمل کا طریقہ کار کچھ یوں ہے کہ آپ نے نماز ظہر کے بعد آپ نے سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ ایک دن کا یہ عمل ہے، ایک تسبیح آپ نے نماز ظہر کے بعد کرنی ہے۔ اس کا طریقہ کار کچھ یوں ہے، جیسے ہی آپ نماز ظہر ادا کریں، آپ نے تنہائی میں بیٹھنا ہے، اونچی آواز میں پڑھنی ہے، کوشش کرنی ہے کہ آپ ذرا اونچی آواز میں سورہ کوثر کی تلاوت کریں۔ اس کی ایک تسبیح پڑھنی ہے آپ نے۔ جب آپ تسبیح مکمل کر لیں، اپنے دائیں بائیں اپنے پھونک مارنی ہے، اول و آخر اپنے 11 دفعہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور ساتھ اللہ تعالیٰ کے دو خاص اسم اعظم، یا فتاح ہو یا رزاق ہو، اے فتح دینے والے یا رزق دینے والی ذات میرے اللہ تعالیٰ کی ہے۔ میرے اللہ پاک جس گھر میں جس بندے کو چاہتے ہیں غنی کر دیتے ہیں، رزق کی تنگی دور کر دیتے ہیں۔ آپ نے یہ اللہ تعالیٰ کے دو نام، یا فتح ہو کامیابی دینے والے، اگر کوئی بے اولاد ہے تو نماز فجر کے بعد ننگے سر آپ نے یہ پڑھنا ہے، سورہ کوثر پڑھنی ہے، یا فتح ہو یا رزاق ہو 41 دفعہ پڑھنا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے اپنی دعا کرنی ہے۔ کسی بھی جائز مقصد، کسی بھی جائز حاجت کو پانے کے لیے آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ کوشش کرنی ہے جب یہ عمل کرنا ہے اپنی نیت کو خالص کر لینا ہے، اللہ کے ذات پر بھروسہ اور یقین کرتے ہوئے اگر آپ عمل کریں گے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ پاک چند ہی روز میں آپ کو غنی کر دیں گے۔ لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ آپ یہ عمل لازمی کریں۔ یہ جو عمل ہے بہت ہی آسان عمل ہے، ماہ شعبان کا یہ لاٹا عمل ہے، لاٹے تسبیح کا عمل ہے جو آپ نے کرنا ہے۔ جیسے جیسے آپ یہ عمل کریں گے، ایک دن کا عمل ہے، اور اس کے بعد اپنی کوشش کرنی ہے 11 دن آپ نے چلتے پھرتے سورہ کوثر پڑھنی ہے، یا فتح ہو یا رزاق ہو جو ہے کھلی تعداد میں پڑھنی ہے، اللہ تعالیٰ کے خاص اسم اعظم، اور اللہ تعالیٰ سے اپنے آپ کے کوئی نیک کام ہے، اپنے نیکی کا وسیلہ دے کر آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے۔ جب بندہ اپنی نیکی کا وسیلہ دیتا ہے تو اللہ پاک اس بندے کی جو فریاد ہے، اس کی جو دعا ہے، کبھی بھی رد نہیں کرتے۔ اسم اعظم کو اپنی دعاؤں میں لازمی شامل کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اللہ کے اسم اعظم سے پکارنے والے کی پکار جو ہے اللہ پاک کبھی بھی رد نہیں کرتے۔ اسم اعظم جو ہے ہر کام میں کامیابی کی کنجی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی ہر دعا قبول ہو تو اپنی دعاؤں میں اسم اعظم کو شامل کر لیں۔ لہٰذا آپ سے گزارش ہے، نماز ظہر کے بعد سورہ کوثر کا یہ جو عمل ہے صرف ایک دن کا عمل ہے، آپ نے کرنا ہے۔